آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا. جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی. حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا. بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالی عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے. آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی مجھے اتنا غم دے گئی، میں مر سکتا ہوں غم دور نہیں ہو سکتا. مجھے نیند نہیں آتی اور بڑی پریشانی یہ ہوئی. دیکھ عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا میرے آقا ایک تو آپ کی لخت جگر کی جدائی ہو گئی، آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی. فرمایا عثمان میرے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے، قیامت میں بھی میرے رشتے برقرار رہیں گے. لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے. کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حق مہر پر جو حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اسی حق مہر پر سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا. اور کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر دیا. تمہارے رشتے نائی لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے مامے رشتے دار لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے خالہ پھوپھی کرائیں گی، تمہارے رشتے بھائی برادری کرائے گی. خدا کی قسم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کر دوں تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پہ دونوں جہان کو، اور تیرا رشتہ خدا نے کیا. کوئی بات یاد کر کے بھی لے جایا کرو. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے نکاح نبیوں نے پڑھائے، ولیوں نے پڑھائے، صحابہ نے پڑھائے، کتبوں نے نکاح پڑھائے، انبیاء کرام نے نکاح پڑھائے، مولوی پڑھاتے ہیں، قاضی پڑھاتے ہیں، رجسٹرار پڑھاتے ہیں، سب کچھ نکاح پڑھاتے آئے ہیں. سارے نبیوں کے نکاح، رسولوں کے نکاح، پیغمبروں کے نکاح، صحابہ کے نکاح، کتب و ابدالوں کے نکاح زمین پہ ہوئے، اس دنیا میں ہوئے، بندوں نے کیے. صرف 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے. 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے. سارے جہان کے قاضی لوگ، پیغمبر، نیک اچھے برے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ ہوا. اس نکاح پر سارا جان قربان نہ کر دوں جب قاضی خدا خود بنا ہو. چھ برس تک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہیں. کیا کہنا اس زندگی کا.
پیغمبر سیرت بنانے والا ہو، سیدہ خدیجہ پالنے والی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ام کلثوم کی 6 سال میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ بات بگڑی، کبھی رنجش ہوئی نہیں۔ ایک اور بات یاد آ گئی بڑی سبحان اللہ کام کی، ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں گے، ڈاچ دیں گے، برتن دیں گے، جوڑے کپڑے دیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو فرمایا رخصتی کے وقت جب بھیج رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، فرمایا ام کلثوم تیرے ابا کے پاس دن دولت کچھ نہیں، جہیز ویز کچھ نہیں ہے، پر ایک بات ہے، میں نے جو تیرے لیے آدمی تلاش کیا ہے، خامن تلاش کیا ہے، اس کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ام کلثوم میں نے جو تیرے لیے شوہر تلاش کیا ہے اس کی سیرت، اس کی عادت تیرے باپ کی سیرت و صورت سے ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی، کتنی بڑی بات فرما دی کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ سلیم الطبع خاتون تھی، پیغمبر کے گھر میں پلنے والی بچی تھی، بڑا اچھا وقت گزرا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو بھی آخر کار بیماری نے آ لیا زندگی میں ہی، کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے انتقال فرما گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکم دیا میری بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے کے لیے اسما آئے، حضرت لیلا آئے اور فلاں آئے، کئی عورتوں کی بیویوں میں سے نام لے دیے، اچھی طرح سے غسل دینا، میری پیاری بیٹی کو پیار سے غسل دینا۔ عورتیں غسل دینے میں مشغول رہی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، اتنے روئے، آنسو ریش داڑھی مبارک سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ اطلاع دی گئی، خبر دی گئی، غسل سے فارغ ہو گئے، غسل دیا جا چکا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دے کر عورتوں کو غسل پکڑایا اور فرمایا تم کفن پہنا دو، میں بالکل جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ تیرا جنازہ مارکیٹ سے گزرے گا، کسی کا جنازہ بازار سے گزرے گا، کسی کا جنازہ منڈی سے گزرے گا، کسی کا جنازہ اڈے سے گزرے گا، کسی کا جنازہ اسٹیشن سے گزرے گا، کسی کا جنازہ سڑکوں گلیوں سے گزرے گا۔ مالک کائنات کی قسم ام کلثوم تیرا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت روتی ہوئی جنازہ اٹھا کے چلی جا رہی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو غش آ گیا، بے ہوشی طاری ہوتی تھی، بے ہوشی طاری ہوتی تھی۔ ایک دن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا تو برا حال ہو گیا۔ عرض کیا آقا اب موت کا انتظار کر رہا ہوں، میری اب دنیا ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا میں کیا کروں عثمان، تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تجھے ہی دیتا چلا جاتا، ساری ختم ہو جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کا رنج دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی اسی کو دیتا چلا جاتا، ساری مر جاتی۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابو الفضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ام کلثوم کو تم پکڑ کر قبر میں اتارو۔
درختوں کے پتے چبا چبا کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایمان کو باقی رکھنے والی سیدہ ام کلثوم، مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم، مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے، پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا، حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان، میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا، ہائے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا، عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا۔ پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، گزارش کروں، آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا۔ جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان سے حفصہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عثمان نے انکار کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا، بیٹیوں والے کیا ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے فاروق گھبراتا کیوں ہے؟ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا، تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو بہتر خامد مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے، کون کر سکتا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم عرش سے آتا ہے۔ فرمایا فاروق گھبرانا، تیری حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی۔ تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلثوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اہل بیت کے قریب برائی کو جانے ہی نہیں دوں گا، اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک میں نے کر دیا، ان کو پاک بنانے والا میں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ عجیب گھر ہے، عجیب اللہ پاک نے اس گھر کی عظمت بنائی ہے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑا سا اگر آدمی اونچا ہو جائے اس کی نظر اپنی بگڑ جاتی ہے، لوگوں کی بھی بگڑ جاتی ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہی ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ آدمی دیکھ لو، جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ دیکھ لو، سامنے جا رہا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم نہیں ہلنے دیا۔ محاصرے کے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشورہ دیا، مدینے میں بڑا خطرہ ہے، تیری جان کا خطرہ ہے، تیرے مال کا خطرہ ہے، میری ساتھ چل، شام میں تیری حفاظت کروں گا۔ فرمانے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار ایسی باتوں کو رہنے دے، میری جان کا قیمہ تو بن سکتا ہے، پھر میں یار کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ الرسول کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، بالکل نہیں چھوڑوں گا میں۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے ساری کائنات میں، ساری دنیا میں، سارے صحابہ میں، سارے قطب و ابدالوں میں، سارے محدثین میں، سارے مفسرین میں، سارے اولیاء کرام میں، تمام کے تمام میں سے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس پہ صرف حضرت عثمان نے عمل کیا، پوری امت میں۔ اور کوئی کر ہی نہیں سکا۔ وہ کیا ایت ہے؟ ایت میں سنا دوں گا تو تمہیں کیا پتا چلے گا؟ ایت یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے، سب ابی وقاص جیسے جرنیل آئے، بڑے بڑے پیغمبر کے شیر آئے اور کہا عثمان اجازت دے، ہم باغیوں کو ابھی مدینے سے نکال دیتے ہیں، تمہارے قریب نہیں آ سکیں گے۔ حضرت عثمان کے پاس فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، لشکر بھی تھا، انتظام بھی تھا، حکومت بھی تھی، لیکن فرمایا خبردار اگر تم نے کسی کو انگلی لگائی میرے دشمن کو مدینے میں، کیوں؟ مدینہ نبی کا شہر ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور کس وقت جرنیلوں نے یہ بات کہی؟ اس وقت کہی جب حضرت عثمان 18 دن کے بھوکے تھے، 18 دن کے پیاسے تھے، اس وقت اتنی بات کہنا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے صبر والو، اور ثابت قدم رہنے والو، اور تقوی پہ مرنے والو، جان دینے والو، آخری وقت تک قرآن کو سینے سے لگانے والو، نبی کی محبت کو دل میں بسانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ تمہارے صبر کی خدا کہتا ہے میں تائید کرتا ہوں، تمہارے ربط کی میں تائید کرتا ہوں، تمہارے تقوی کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پتہ چلا مدینے کی گلیوں کا بھی ادب کرنے والا عثمان ہے، پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، 2 بیٹیاں نکاح میں آئی، ذی النورین کا لفظ آسمان سے آیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے حضرت عثمان کو روتے ہوئے، پشیمان ہوا کرتے تھے، آپ بھی رویا کرتے تھے، عثمان تو چپ کر جا یار، صبر کر، میں کیا کروں، میری بیٹیاں 2 تھی وہی تجھے دیتی، دونوں ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، میرا بس تو نہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو بار بار غشی آتی تھی، بے ہوشی ہو کے جاتی تھی۔ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عثمان تیرا مرتبہ سارے صحابہ سے زیادہ۔ ایک اور بات ہے، اخیر میں یاد کر کے لے جایا کرو کچھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام، جتنے پیغمبر تشریف لائے، نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ پوری دنیا میں الگ آدمی ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرالا ہے کہ پیغمبر کی بھی نہیں، پیغمبر کی دو بیٹیاں نہیں آئی، نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی، بلکہ امام الانبیاء کی دو بیٹیاں آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ عثمان 2 مرتبہ گھوٹ بن کر آیا۔ اس قدر شان بلند ہے ان حضرات کی، تو ثابت قدمی اتنی۔ آج دنیا قتل ہو رہی ہے، قیامت تک قتل ہوتی رہے گی، کسی کا خون مٹی پہ، کسی کا خون پانی پہ، کسی کا خون کپڑے پہ، کسی کا خون ہتھیار پہ، تلوار پہ۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، عثمان کا خون بھی اتنا پیارا زمین پہ نہیں گرا، اللہ کے قرآن پہ گرا ہے، ٹکڑے کر دیا گیا عثمان، 18 دن کا پیاسا بھوکا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کرنا عین ایمان ہے، محبت کرنا عین ایمان ہے۔ اس لیے بھی میں زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہوں گے یہ تو روز عورتوں کے واقعات سناتا ہے، کبھی سیدہ زینب کی بات سناتا ہے، کبھی سیدہ رقیہ کی بات سناتا ہے، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہے۔ پتہ ہے میں رگوں کو سمجھتا ہوں، ہم اس زمانے کے جتنے مرد ہیں ہم ہیں عورتوں کے غلام، اگر عورتیں ٹھیک ہو جائیں تو سارا جہان ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے تمنا ہے کہ ہر گھر میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسٹ ہو، حضرت زینب کی ہو، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، فاطمہ الزہرا، یعنی یہ 4 نبی کی بیٹیوں کی صاحبزادیوں کا پورا کورس گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ تیری میری دھی بہن بیٹیاں گھر والیاں دنیا سے ایمان والی ہو کر جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کون سا قاسم؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے بڑے عرصے سے ایک مائی آیا کرتی تھی، دہلی کے رہنے والے تھے، پرسوں ترسوں بیچاری مرحومہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصیت کر کے بیچاری دنیا سے گئی، قاری صاحب سے میرا جنازہ پڑھوانا، میں اتفاق سے مل نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی کفالت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ جو وہ دین سے، قرآن سے، یہاں مسجد سے ہم سے محبت رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی نجات فرما، جنت الفردوس میں اس کی روح کو جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی مرد عورت بے کس بے بس عاجز لاچار قبروں میں پڑے ہیں، مولا سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ فقیر امت کا چچا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرما۔ نظام الدین کی والدہ اور اس کی گھر والی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما، سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور یقین والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔ یا اللہ سارے جہان کو نمازی بنا، سارے عالم کو ہدایت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ جتنے لوگ میرے مدرسے کے مسجد کے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو بھی اور بھی بے شمار لوگ ہیں، اللہ پاک سب کو بچے عطا فرما، ان سب کی کو نرینہ اولاد عطا فرما، جھولیاں آباد فرما۔ بھائی بلال ہے، اس کے پاس بھی بچیاں بچے، اللہ تعالیٰ اس کو بچہ عطا فرما۔ بھائی جاوید اقبال ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرما۔ اور بھی بے شمار لوگ مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کاروباری حال اچھا نہیں ہے، یا اللہ سب کے روزی رزق میں وسعت برکت عطا فرما۔ مولا کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ کافی سارے بچے لوگ سکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرما۔ یا اللہ دو جہان میں ہم سب کو سرخروئی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ عالم اسلام میں
جتنے بھی لوگ اسلام کے قرآن کے خواہاں ہیں ان سب کو کامیاب فرما، مرزائیوں، عیسائیوں، یہودیوں کے جتنے بھی غلط منصوبے ہیں یا اللہ ان سب کو برباد کر دے۔ کشمیر، ہندوستان، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے پاکستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، شریروں سے، حادثے سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو زیادہ آباد فرما یا اللہ، اس کو ہر وقت چمکتا دھمکتا رونق والا دیکھتے ہوئے کو تو بھی ان کے گھروں کو رونق والے گھر بنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔